بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات، معجزات اور کثیر علم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں احکامات کو بیان کرتے رہے، وہیں آپ نے قیامت کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا، حتیٰ کہ کتب احادیث، بالخصوص وہ کتب جن کو الجامع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک باب ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے باب اشتراط الساعتی، یعنی قیامت کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں باب، یعنی جو نشانیاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بیان کی وہ اس باب میں بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح ایک نشانی جس میں حضور کا علم جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نشانی وقوع پذیر بھی ہو چکی ہے اور کئی صدیوں پہلے وقوع پذیر ہوئی ہے، وہ ہے مدینہ کے ارد گرد ایک آگ کا نمودار ہونا۔ پہلے تو حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ امام طبرانی نے حذیفہ بن اسد سے یہ حدیث روایت فرمائی کی سند سے۔ حذیفہ بن اسد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من رمان تضيء منها اعناق الابل ببصرى۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آگ نکلے رمان سے، علاقے کا نام ہے، اور جس سے اس آگ کے ذریعے بصرہ کے مقام پر جو ہیں وہ روشنی جائے گی۔ تضیء منها اعناق الابل، یہ ایک تشبیہ بیان کی ہے کہ اتنی بلند ہوگی کہ بصرہ کے مقام پر اگر کوئی بندہ دیکھے گا تو اس کو اونٹوں کی کہانوں کی طرح وہ نظر آئے گی، اتنی بلند یہ آگ ہوگی۔ اب اس آگ کے متعلق چند باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ میرے پاس کتاب وہی جس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، علامہ شمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 500 سال پرانی کتاب ہے یہ فرماتے ہیں ظہور النار المذکورہ بالمدینہ شریفہ قد اشتہارا بالغ حد التواتر عند اہل الاخبار، وكان ظهورهما لانذار العباد ما حدث بعدها، فلهذا ظهرت على قرب مرحلة من بلد النذير صلوات الله وسلامه عليه۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آگ نکلی تھی نا، یعنی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ آگ نکلے گی، اور یہ آگ چند صدیوں بعد نکلی۔ فرماتے ہیں کہ یہ آگ نکلنا اخباریوں کے نزدیک، یعنی جو حدیثوں کو یا جو خبر دینے والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ آگ نکل چکی ہے، کہ اتنی آگ مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ لگ چکی تھی ایک دفعہ، اور یہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے تھی۔ اور فرماتے ہیں جب یہ آگ نکلی وَأَشْفَقَ مِنْهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ غَایَةَ الْإِشْفَاقِ، مدینے والے ڈر گئے، انتہا درجے کا ڈر گئے۔ وَالْتَجَأُوا إِلَى نَبِيِّهِمْ الْمَبْعُوثِ بِالرَّحْمَةِ صُرِفَتْ عَنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب مدینے والے اس سے ڈر گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پر یہ گفتگو ہے۔ انہوں نے کیا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، نبی رحمت کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، یعنی حضور کے دربار پر حاضر ہو کر اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کی التجائیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے التجائیں کی، صُرِفَتْ عَنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، آگ پھر کر شمال کی طرف چلی گئی۔ یعنی یہ مدینہ پاک کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کیا۔ وَظَاهَرَتْ بَرْكَةُ تُرْبَتِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پاک مٹی تھی، یعنی جو آپ کے مدینہ شریف کی جو مٹی تھی، اس کی برکت امت میں ظاہر ہو گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام کو مٹی نہیں ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہاں پر التجائیں قبول ہوتی ہیں،
کہ ایک آگ جو اتنی بڑی آگ تھی کہ بصرہ کے شہر سے اس کی شعلے نظر آتے تھے، اور بصرہ مدینے سے کثیر دور ہے۔ اب تو ویسے بھی ملک ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ بصرہ غالباً عراق میں ہے اور سعودیہ کہاں پر ہے، تو وہ آگ بصرہ میں دیکھی جاتی تھی۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آگ کب نکلی، تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں پہلے زلزلہ آیا، بہت شدید زلزلہ آیا، اور یہ آگ تقریباً نکلی تھی 54 و 600، 654 ہجری میں یہ آگ نکلی تھی، یعنی یہ تقریباً 7-8 صدیاں پہلے کی یہ بات ہے کہ جب یہ آگ نکلی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ اس کے فضائل اور اس کی سمجھ لے کہ عجائبات بھی ہیں۔ عجائبات لکھنے میں جب علماء نے لکھا تو یہاں پر علامہ مطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے لا تأکل الشجر، یہ آگ درخت نہیں کھاتی تھی، پتھر کھا گئی، پتھر جلا دیا، مٹی بھی جلا دی، لیکن درخت نہیں کھاتی تھی۔ کیوں نہیں کھاتی تھی؟ فرماتے ہیں وظہر لی فی معنی ذلک انہ لتحریم النبی شجر المدینہ، کہ مدینہ شریف کے درخت کاٹنے سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے، تو آگ ہو اور مدینے کا شہر ہو تو وہ پھر کیسے کھا سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، حضرت امام قسطلانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال اخبرنی شخص اعتمد علیہ انه اعین حجرا ضخما من حجارات الحرة كان بعده خارجا عن حد الحرم فعلقت بما خرج منه فلما وصلت الى ما دخل منه في الحرم طافئت وخامدت، کہ حرم کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر آگ نہیں آئی، کہ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، وہ حد کے اندر آگ نہیں آئی۔ تو ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے پوچھا جس نے اس آگ کا معائنہ کیا تھا، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، اس بندے نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک پتھر دیکھا بہت بڑا، آدھا حصہ حرم کے اندر ہے، آدھا حصہ حرم سے باہر ہے، حرم کے اندر والا حصے کو آگ نہیں لگی، حرم کے باہر والے کو آگ لگی ہوئی ہے، جل رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کسی طریقے سے کھینچ کر اندر جب کرایا، حرم کی حد میں داخل ہوا، وہاں پر بھی آگ بجھ گئی۔ کہ یہ ایک تو آگ کی نشانی، حضور نے جیسا فرمایا، علم غیب، ساتھ میں وہ بات ثابت بھی ہوئی، پھر اس کے بعد بھی کتنے ہی معجزات حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس ایک خبر کے اندر، ایک معجزے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی آگ تھی ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی اور اتنی شدید آگ تھی، اور کئی نے لکھا ہے کہ یہ آگ کوئی 1-2 دن نہیں جلی تھی، یہ 1-2 دن نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا کہ کئی نے تو 1 ماہ لکھا، اور کئی نے لکھا ہے کہ 3 ماہ تک یہ آگ جلتی رہی، 3 ماہ تک یہ آگ جلتی رہی۔ آگ جلی، بات الناس یتضرعون ویبکون احاطوا بالحجرۃ الشریفہ کاشفین رؤوسہم مقرین بذنوبہم مبتہلین مستجیرین بنبیہم، لوگ ڈر گئے، روتے روتے راتیں نکالی، رونے لگ پڑے، حجرہ شریفہ کے ارد گرد، یعنی حضور کے روضہ مبارک کے کو احاطہ کر لیا، ارد گرد ہو گئے۔ اب وہاں پر تو کوئی ایسے تھا نہیں جو کہتے بھائی قبلہ کی طرف منہ کرو، قبلہ کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہ زمانہ تھا ادب والوں کا، وہ زمانہ تھا جن کو پتا تھا کہ یہاں یہی وہ در ہے جہاں پر ساری حاضریاں، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو یہاں سے پھر گیا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فَأَحَاطُوا بِالْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ كَاشِفِينَ رُؤُوسَهُمْ، سر ننگے کر لیے، یعنی عاجزی کے طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے، مستجیرین بنبیہم، اپنے نبی کی بارگاہ میں پناہ لینے لگ پڑے، نبی کی بارگاہ میں پناہ لینے لگ پڑے۔ تو اس ایک واقعے کے اندر کتنی باتیں پوشیدہ ہیں وہ مختصر میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور کا علم غیب کہ آگ کی خبر دی، پھر وہ آگ نکلی بھی، پھر اس آگ کے دوران لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں التجائیں کی، استغاثہ کیا، پھر استغاثے کی برکت سے وہ آگ دور بھی ہوئی،
اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقع جو لکھنے والے کو عام بندے نہیں ہیں. ابن حجر اسقلانی نے وہ جو بات لکھی کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا اس نے، اور دوسری آگ یہ لکڑی بھی نہیں کھاتی تھی، یہ آگ وہ تھی کہ حرم کے اندر بھی داخل نہیں ہوتی تھی. یہ کس طرح کے ہمارے بزرگوں کے عقائد تھے. تو آج ہمیں بھی ایسا ہی ادب، ایسا ہی ذوق، ایسا ہی شوق رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم بھی دیا ہے اور وہ علم لوگوں نے دیکھا کہ پورا ہوتا ہوا. تو اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے طریقے پر، ان کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.